اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کے لیے جو سوالات موصول ہوئے ہیں وہ جوابات سمیت آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، کوئی خاتون اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کے بجائے اپنے شوہر کا نام لگائے تو کیا یہ شوہر کا نام لگانا صحیح ہے؟ کیونکہ ہم نے احادیث میں یہ پڑھا ہے کہ جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کریں اس کی حدیث کے اندر جو ہے ممانعت بھی ہے اور وعید بھی آئی ہے۔ ناظرین، یہ جو سوال ہم نے شامل کیا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام معاشرے کے اندر اس سوال کو بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے، اور آپ بھی یہ جانتے ہوں گے اور ہم بھی اس چیز کو جانتے ہیں، ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، اس پہ بہت ساری جگہوں پہ بات چیت بھی ہوتی ہے۔ جب مجالس میں اور تقاریب میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں پر لوگ اس طرح کے سوالات ضرور پوچھتے ہیں، اور بہت دفعہ لوگوں نے پوچھا اور ہمارے پروگرام میں بھی سینڈ کیا گیا تو ہم نے اس کو شامل کیا تاکہ اس کو عمومی طور پر جو ہے بیان کیا جائے اور لوگوں کو آگاہی حاصل ہو۔ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ذات کی نسبت اپنے باپ کے علاوہ، اپنے قبیلے کے علاوہ، اپنے کاسٹ کے علاوہ کسی اور کاسٹ، کسی اور قبیلے، کسی اور فرد یا انسان کی طرف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے جو وعیدات آئی ہیں وہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ آدمی اپنی نسل اور اپنے والد ہیں اسی کو بدل دے اور کسی اور کا نام اس میں ڈال لے اور کسی اور شخص کی طرف اپنی نسبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدات ارشاد فرمائی وہ اس کے بارے میں ہے۔ دوسری بات، اگر کسی خاتون نے اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لگایا ہے اور اس کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد جب NIC میں اس نے اپنے نام کو تبدیل کیا اور باپ کے نام کے علاوہ باپ کے نام کو ہٹا کر شوہر کا نام ڈال دیا، یہ جو عمل ہے یہ ان وعیدات کے زمرے میں نہیں آتا۔ بارہا بتایا جا چکا ہے اور اس پہ جو ہے لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی رہی ہے کہ یہ دو معاملے جو ہے مکس کر دیے لوگوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے اس کا تعلق اس مسئلے سے نہیں ہے، یہ تو ایک قانونی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ کسی کا نام جو ہے کسی عورت کا نام کسی عورت کے نام کے ساتھ اس کے شوہر کا نام آئے۔ عمومی طور پر آپ نے ڈاکومنٹس میں دیکھا کوئی سرکاری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، NIC ہے یا دوسرے جو بنیادی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اس میں اس کا جو ہے باقاعدہ خانہ یا اس کے لیے باقاعدہ الگ تذکرہ ہوتا ہے کہ فلانا بنت یا فلانا جو زوجہ ہے فلاں کے، تو یہ تذکرہ یہ وضاحت اس میں موجود ہوتی ہے۔ یہ اسی لیے ہوتی ہے، قانونی ضرورت ہے، اور پہچان کے لیے ایک لڑکی جب اپنے گھر سے نکل آئی اور وہ جو اصولی طور پر تو یہ کہنا چاہیے کہ اپنے اصل گھر کی طرف آ گئی، ماں باپ کے گھر سے نکل کے شادی اس کی ہو گئی اور وہ اپنے اصل گھر کی طرف آ گئی۔ اب اس کی پہچان وہ گھر ہے، اس کا شوہر اس کی پہچان ہے، اس کی اولاد اس کی پہچان ہے۔ لوگ ان کو، اس عورت کو، اس لڑکی کو، اس خاتون کو اب اس پہچان کے ساتھ جانتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ڈاکومنٹس کے اندر اپنے شوہر کا نام شامل کرتی ہے باپ کے نام کو ہٹا کر تو اس سے کوئی قباحت نہیں ہے اور شریعت اس پہ کوئی گرفت نہیں کرتی ہے۔ یہ ایک ضرورت بھی ہے اور ایک ایسا معاملہ ہے جس کو ہم مباح کے درجے میں رکھ سکتے ہیں۔ کوئی ناجائز، کوئی حرام اور کوئی اس طرح مکروہ تحریمی کا جو عنوان ہے، کوئی اصطلاح ہے، وہ اس کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو سوشل میڈیا پر بھی یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے، واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں اس میں بھی یہ مسئلہ بہت چلتا ہے، اور میں نے جو عرض کیا کہ مجھ سے آمنے سامنے لوگوں کی جو سوالات ہوتے رہے، یہ جو آج سوال ہمیں موصول ہوا تو اس میں بھی یہ پوچھا گیا ہے۔ لہذا اس بات کو میں دوبارہ دہرا لیتا ہوں بالکل مختصر انداز میں کہ کسی عورت نے اپنے نام کے ساتھ شادی کے بعد اپنے والد کے نام کے بجائے اپنے شوہر کا نام لگا دیا تو اس کام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہے وہ اس کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو، اپنے ذات کو کسی اور کی طرف منسوب کر، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، اپنی کاسٹ کو چھوڑ کر اور اپنے والد کو چھوڑ کر
کسی اور کی طرف اپنے والدیت کی نسبت کر لیں، اپنے کاسٹ کی نسبت کر لیں اور اپنے قبیلے کی نسبت کر لیں، یہ چیز جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے اور حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پر چونکہ منع بھی ہے اور وعید بھی ہے، اور حرام کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا اور اس پر وعید بھی سنائی گئی ہو تو وہ حرام کہلائے گی۔ دوسرا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کسی قبرستان کی طرف سے گزر رہے ہو تو وہ کسی قبرستان میں بنے ہوئے قبر یا مزار یا چھوٹے چھوٹے مزار آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کو استلام کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یہ جو سوال کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں قبرستان میں جب جایا جاتا ہے، قبرستان میں داخلے کے وقت یا قبرستان جب جاتے ہیں تو اس وقت سلام کیا جاتا ہے، اور روایت کے اندر یہ ہمیں الفاظ بھی ملتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں پہ سلام کیا گیا۔ یہ ایک روایت موجود ہے، لیکن یہ جو مخصوص ایک چیز بتائی گئی ہے کہ استلام کرنا، یہ ہم نے تو کم از کم اس طرح کہیں پر نہیں پڑھا۔ البتہ استلام کے حوالے سے یہ ہمیں ضرور معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی عمرہ حج کے طواف کر رہا ہے، حج میں یا عمرے میں طواف کر رہا ہے اور دوران طواف اس رش کی وجہ سے وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ دور سے اس کو استلام کرے گا، یعنی ہاتھ کا اشارہ یہ استلام کہلاتا ہے۔ اور سلام بھی جو ہے وہ اسی معنی میں بھی لوگ اس معنی میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی جو اصطلاح ہے وہ ہے استلام کی۔ لیکن یہ استلام جو ہے قبروں کے لیے، مزارات کے لیے یا کسی قبرستان سے گزرتے ہوئے کسی مزار کے لیے کرنا، یہ کہیں پر ہم نے نہ پڑھا ہے نہ ہمیں اس کے جواز کی کوئی ثبوت معلوم ہے، لہذا اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں آپ دعا کریں ان مردوں کے لیے جو ان قبروں کے اندر موجود ہے، اور بہت آسان سی دعا ہے، اپنی زبان میں آپ مانگیں، آپ جو بھی زبان بولتے ہیں، آپ کی جو بھی زبان ہے اس زبان کے اندر آپ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ یا یہ کہ بہت آسان ہے، اللہم اغفرہم وارحمہم ولا تعذبہم انک انت العزیز الحکیم وانت ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم۔ اور اس دعا کو تمام جتنے بھی مردے وہاں موجود ہے قبرستان کے اندر ان سب کے لیے یہ دعا مانگی جائے، بلا تفریق، نسل، نسب اور کسی فرقے مسلک کو کسی متوفی کر کے کسی تفریق سے بھی آپ بالاتر ہو کر یہ دعا مانگیں تمام مردوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھے کہ آپ کی جو دعائے مغفرت آپ نے ان کے لیے مانگی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان مردوں کو فائدہ اور نفع پہنچائیں گے۔ باقی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو استلام کرنا اور سلام کرنا، یہ آج آپ نے سلام اور استلام کیا، آپ کو 50 لوگوں نے دیکھا، پھر ان 50 میں سے 25 سے 20 لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کام کریں گے، اور ان کو مزید 50 60 لوگ دیکھیں گے، اور معاشرے کے اندر یہی ایک کام رہ جائے گا کہ لوگ قبرستان کے سلام کر رہے ہیں، اور مختلف جو ہے بدعات اور مختلف چیزیں پھر اس سے جو ہے شاخیں پکڑتی ہیں۔ یعنی ایک کام ایسا ہے جس کی ابتدا جو ہے، اگر ابتدا میں اس کی ان قباحتوں کو نظر میں نہ رکھا جائے کہ جو بعد میں پیش آنے والی ہے اور اس کی روک تھام نہ کی جائے، تو پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں پھیل جاتی ہے اور پھر لوگ اپنے اپنے حساب سے اپنے انداز سے لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ قبرستان دیکھے بغیر دور سے ہی سلام کیا کریں گے، آبادیوں کے پیچھے سے سلام کریں گے کہ جی اس طرف قبرستان ہے تو اس طرف رخ کر کے سلام کر دیا کریں گے۔ لہذا ان چیزوں کو اپنے ذہنوں سے ہٹانا چاہیے اور ان چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ توجہ بھی نہیں دینی چاہیے، اور یہ سوال بالکل ٹھیک تھا، صحیح وقت پہ اٹھایا گیا، اس کے جواب بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آج کے پروگرام میں یہ 2 سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آسک این عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ 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 اللہ